सब्सक्राइब कीजिए। اور میرے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات شیطانی وسوسے کی شکل میں آنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے جو غیبی امداد کی داستانیں جو سنائی تھی، کیا وہ صرف من گھڑت قصے تھے؟ وہ من گھڑت کہانیاں تھی معاذ اللہ؟ کیا وہ جھوٹی باتیں تھی جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت تو میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی؟ احکم الحاکمین کے محبوب کی طرف سے میری امداد کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے؟ کیا غیبی امداد کی داستان ایسے فرضی ہوا کرتی ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی، ایسے میں میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہوئی۔ مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا رہا سہاں سنگھار بھی میرا پورا کر دیا گیا تھا اور اب مجھے اٹھا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جانے کی تیاری پوری ہو گئی تھی۔ ایسے میں بے ساختہ میری زبان سے چیخ نکلی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری عزت بچا لیجئے۔ بس جیسی میری زبان سے یہ چیخ نکلنا تھی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری آبرو بچا لیجئے، ایسے میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا اور محل کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوا۔ ہنگامہ کیا بپا ہوا؟ وہ کنیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں جان نہ سکی کہ کیا ہوا۔ البتہ کسی نے آ کر کے اتنا کہا کہ بادشاہ سلامت دلہن کا انتظار کر رہے تھے، ایک کالے رنگ کے بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا ہے اور بادشاہ ماہی بے آب کی طرح، یعنی جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپ رہے ہیں، اس کو ابھی چھوڑو، جلدی سے طبیبوں کو بلاؤ اور علاج کا انتظام کرو۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پورے محل کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ایک ہنگامہ تھا، ایک ہنگامہ آرائیاں تھی، ادھر ادھر دوڑ بھاگ تھی، لوگ مجھے بھول چکے تھے۔ ایسے میں دو کنیزیں بات کر رہی تھی کہ کالے رنگ کا بچھو بادشاہ کے محل میں کیسے آیا، اور حیرت تو یہ ہے آیا کہاں سے اور ڈس کر کے کہاں غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ کسی کو ملا نہیں، اور رومی طبیب نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان ہے، اب اس کے بعد بادشاہ بچے گا نہیں، بادشاہ مر جائے گا اور اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو غزالہ کہتی ہے، پھر میرے یقین کی وہ متزلزل حالت پھر سے اپنے عروج کو پہنچنے لگی اور میرا یقین معراج کی طرف جانے لگا۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی، میں نے وہیں پڑے پڑے سجدہ شکر ادا کیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا۔ ایسا لگتا تھا میری روح مچل مچل کر عرش اعظم پر جاتی اور بار بار لوٹ کر کے آتی ہے۔ یہ کیفیت میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آبرو کو بچنے کے لیے اور غیبی امداد آنے پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا۔ ایسے میں کئی دن گزر گئے، کئی دن گزرے، بلکہ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کا عرصہ بیتا اور اتنے میں بادشاہ جو ہے صحت مند نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے 2 ایرانی کنیزوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایران کے ہی طبیب نے ٹھیک کیا ہے، باقی سب تو ناکام ہو گئے تھے اور بادشاہ سلامت جلد غسل صحت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ بادشاہ غسل صحت کریں گے تو اسی رات کو غزالہ نام کی لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات شباشی کے لیے پیش کی جائے گی۔ اتنا سننا تھا۔ غزالہ کہتی اپنی داستان سناتے ہوئے، پھر میرا دکھ لوٹ آیا، میری تکلیف لوٹ آئی، میری پریشانی لوٹ آئی۔ البتہ پھر یہ ہوا، میں پھر فریادی ہو گئی، میں پھر امداد کی طالب ہو گئی۔ ایسے میں پھر جب غسل صحت کا دن آیا، تیاریاں شروع ہو گئی، اب میری تکلیف بڑھتی جاتی، میرا کرب بڑھتا جاتا، میرا اضطراب بڑھتا جاتا، لیکن اب میں یقین کے اعتبار سے متزلزل نہیں تھی، اب میرا یقین پختہ ہو چکا تھا۔ مدینے کی امداد پر میرا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، اللہ کی امداد پر، غیبی امداد پر مجھے یقین کامل ہو چکا تھا۔ میں پھر فریاد کر رہی تھی کہ اب کوئی سامان ہو جائے، اب کوئی مدد آ جائے، لیکن آج یہ تھا غسل صحت ہوا۔ ایسے میں پھر کہا گیا اس کو جلدی سے دلہن بناؤ، اور آنے کے بعد ان خنیزوں نے کہا، دیکھو 6 مہینے تک محل میں رہی ہو، اب تو تم محل کے ماحول سے مانوس ہو چکی ہوگی، اس لیے تم بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں،
میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہ کے ساتھ شباشیاں کروں اور میں یوں ہی ناجائز کہ کسی جو ہے وہ شہر کی ملکہ بن جاؤں، کسی کی سلطنت کی ملکہ بن جاؤں۔ ہمارے پاس آبرو سے بڑھ کر کیا ایمان کے بعد، اللہ اکبر۔ وہ یہ کہتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور زبردستی اس کو پکڑ کر کے پھر دلہن بنایا۔ غزالہ کہتی ہے میں نے پھر سارا وہ سنگھار نوچ کر کے پھینک دیا اور اپنے وہی پرانے کپڑے پہن لیے۔ پھر وہ اس کی ایک کنیز آئی بادشاہ کی اور کہا یہ اگر ایسے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اسی حالت میں بغیر سنگھار کے، یہ ہے اتنی خوبصورت، اسی حالت میں لے کر کے بادشاہ کے حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ اور بادشاہ بس ان قریب اپنے حجرے میں آئیں گے، اٹھا کر کے اس کو حجرے میں رکھ دیا گیا۔ اور جیسے وہ حجرے میں پہنچی، ایک کنیز آ کر کہتی ہے بادشاہ چوکھٹ سے گزر رہے، ان قریب حجرے میں آنے والے، کھڑی ہو جاؤ، انتظار کرو۔ وہ کہتی ہے میں نے مدینے کے سلطان کو کہا یا رسول اللہ اب آپ کی دہائی ہے، اگر آپ آبرو نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ آپ عزت نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ ادھر میں دہائی دے رہی تھی لیکن بچنے کی کوئی امید اب نظر نہ آتی تھی، لیکن یقین تھا جیسے کہا گیا اب توپ کی سلامی ہو رہی ہے، مبارکبادیاں قبول کی جا رہی ہے، بس اب بھی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ حجرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب میرا یقین پھر متزلزل ہونے والا تھا۔ ایسے میں اس سے پہلے کہ میرا یقین متزلزل ہوتا، کوئی آنے والا نہیں آیا، دھڑام کی آواز آئی اور پھر ساری کنیزیں باہر کو بھاگی۔ کسی نے اندر آ کر بتایا بادشاہ اندر کی طرف آ رہے تھے، زینے سے پیر پھسلا اور وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس وقت اس زندان کے اندر لا کر ڈال دیا گیا۔ پھر میں ابھی زندان میں آ گئی اور اس قید خانے میں میں برسوں سے اس پر رو تو رہی ہوں کہ میں زندان میں ہوں، لیکن خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میری مدد کی، میرے نبی نے میری مدد کی اور بالآخر میری عزت اور آبرو محفوظ ہوئی۔ اور میرے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ اگر انسان مصیبت میں ثابت قدم رہے، اگر انسان جو ہے وہ تکلیفوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مدینے سے نصرت ضرور آتی ہے۔ اور آج بھی اب میں ہر دن اس بات کا انتظار کر رہی ہوں، فریاد کرتی ہوں راتوں کو یا رسول اللہ زندان میں قیدی بن کر کے پڑی ہوئی ہوں، مدد فرمائیں۔ اور میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے پاس محسوس کرتی ہوں۔ اور پھر وہ سب رونے لگی اور غزالہ کے ساتھ اس کی بڑی بہن جو ملکہ تھی اس کو بھی کمرے میں بلا لیا گیا، دونوں بہنیں ایک ساتھ رہنے لگی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ غزالہ اچانک خواب سے بیدار ہوئی اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد کہا آپا جان، کہا کہ او نصیب کی دشمن اب بتا کیا تکلیف سنانا چاہتی ہے؟ کہا آپا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھوڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور جس پر نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان، اونچی کلگی والے، جن کے سر پر سفید نورانی تاج سجے ہوئے ہیں، ان کو میں نے دیکھا اور اشارہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ ہماری مدد آ رہی ہے، وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ کہا اللہ تیرا خواب مبارک کرے، لیکن اس زندان سے میں کون چھڑائے گا؟ تو کہا یقین کر اللہ کی مدد آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے مدد کریں گے۔ اب بھی امداد کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ان کو پکار کر تو دیکھے۔ بس زندان کے اندر گویا کہ ایک ماحول تھا اور پھر انتظار ہو رہا تھا کہ مدد آئے گی۔ ایسے میں زندان میں جو 2 ٹائم کا کھانا ملتا تھا وہ 1 ٹائم ہو گیا۔ کنیز سے پوچھنے پہ پتہ یہ چلا ہے کہ سلطنت پر حملہ ہونے والا ہے، سمرقند پر، اس لیے غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور 2 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم کر دیا گیا ہے۔ جب حملے کا خطرہ ختم ہو جائے گا واپس زندان میں آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دیا جائے گا۔ یہاں کھانے کا دکھ نہیں تھا، خوشی اس بات کی تھی کہ آنے والی یہ فوج جو ہے وہ لوٹ مار والی فوج نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ چند دن کے بعد ایک صبح ایسا ہوا کہ زندان کی دیواریں دہلنے لگی اور زور زور سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی۔ ایک کنیز چیختی چلاتی آئی کہ شہر پر حملہ ہو گیا ہے اور بہت بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی غزالہ نے سنا
غزالہ ایک عاشق رسول، ایک بہادر پڑھی لکھی وہ لڑکی تھی۔ اس نے کہا آپا وہ لوگ آ گئے، زندان کے قیدیوں سے کہا اب تم قید نہیں رہو گی۔ وہ آ گئے جن کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، رات رات بس سجدے کیے جا رہے تھے، مزگاں پر جن کو قیامت کے لیے آنسوؤں کے سوگات سجائی جا رہی تھی وہ آ گئے ہیں، یہ لوٹ مار والے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے میں غزالہ نکلی، اب کوئی پہرے دار نہ تھا، ہڑبنگ مچی ہوئی تھی۔ غزالہ نے ایک دوپٹہ کمر میں باندھا، ایک سر پہ ڈالا اور زندان سے مشکل سے نکلتے ہوئے وہ محل میں گئی۔ محل میں کیا دیکھا؟ کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہی جو کنیزیں چمچگیری کرتی تھی وہ سہمی کھڑی ہوئی تھی، اور حال یہ تھا کہ سپاہی حواس باختہ تھے، فصیل سے جو ہے وہ داخل ہو چکے تھے، وہ فوجی دروازہ ٹوٹنے والا تھا، کھلنے والا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا ذرا میں وہ اپنے خواب کی تعبیر بھی تو دیکھوں، وہ سفید تاج والے سفید کلگی والے لوگ کون ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں۔ اس نے جیسی برج سے جھانک کر کے دیکھا تو کہا کہ ارے یہ وہی تو لوگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور یہ مدد اور نصرت کے لیے بشارت دی گئی تھی۔ اس کے بعد غزالہ جو ہے وہ انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں دروازہ ٹوٹا، اور دروازہ توڑنے کے بعد جب وہ بڑی فوج اندر کو داخل ہو گئی، اندر کو داخل ہوئی، ایک گرجدار آواز آئی، ایک گرجدار آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، عورتوں کو نہ چھوا جائے، کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی بھی چیز کو، صرف سپاہیوں کو پکڑو اور اس ظالم و جابر بادشاہ کو پکڑو جس نے ہوس پرستی کی بنیاد پر اتنا خرابہ کیا اور نقصان کیا۔ غزالہ کو لگا ارے یہ آواز تو میری جانی پہچانی آواز ہے۔ پھر آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز پر ہاتھ نہیں ڈالنا، عورتوں کو نہ چھونا، عورتوں کی حفاظت کرنا۔ ارے آواز تو یہ میرے ابا کی آواز ہے، لیکن ابا تو انتقال کر چکے ہیں، ابا تو شہید ہو چکے ہیں۔ قرآن میں کہ شہیدوں کو زندگی ملتی ہے، لیکن ایسی بھی کوئی زندگی؟ جیسی وجود کو دیکھا تو سامنے باپ تھے، اس کے والد تھے، وہی خراسان کا سوداگر جس کی یہ بیٹی تھی وہی تھا۔ باپ کو دیکھا، چہرہ چھپا لیا، مغالطہ تو نہیں ہو رہا ہے، آواز مشابہ ہو سکتی ہے، انداز بھی، چلنا بھی، چہرہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے میں اس کو فوراً خیال آیا، جب میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا، بڑی آپا اور ہم دونوں بچیاں تھیں، ماں نے انتقال کے وقت اپنی یاقوت کی، چونکہ سوداگر تھے، یاقوت کی انگوٹھی اتار کر نشانی کے طور پہ اپنے شوہر کی کانی انگلی میں پہنا دیا تھا۔ تو ابا ہمیشہ اس کو کانی انگلی میں پہنے رہے تھے، اور وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی، تو یہ ابا ہی ہیں، وہ انگوٹھی تو دیکھ لوں، کیونکہ ابا تو ہمارے علم اور ایقان میں انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ڈاکو نے قتل کر چکے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ انگوٹھی دیکھے، وہ گرجتے ہوئے گیا، اور جب واپس پلٹ کر آیا وہ انگوٹھی چمکی، چمکنے کے بعد غزالہ نے آواز لگائی، ابا! جیسی آواز لگائی اس نے سوداگر نے پلٹ کر کے بیٹی لپٹا کر کے دونوں ایک دوسرے سے روتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ ابا آپ یہاں کیسے؟ آپ تو شہید ہو چکے تھے۔ کہا بیٹی میں شہید نہیں ہوا تھا، انتقال نہیں ہوا تھا، مجھے میرے نبی کی مدد نے بچایا، لیکن یہ داستان بہت طویل داستان ہے بیٹی، یہ داستان بتانے کا وقت نہیں۔ اس وقت میری دو ذمہ داریاں بڑی ہے، ایک تو یہ کہ تمہاری بڑی بہن کو تلاش کر لوں، اور دوسرا اس ظالم بادشاہ کو میں جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھ پر کھانا پانی حرام ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک اس ظالم بادشاہ کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں۔ تم تو مل گئی ہو بیٹی غزالہ، تمہاری بڑی بہن کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ غزالہ نے کہا ابا وہ زندان میں ہے، اور بھی ساری قیدی عورتیں ہیں، تم زندان کا راستہ جانتی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن صحیح سے نہیں جانتی ہوں، کسی کنیز کو ساتھ لیتی ہوں۔ کنیز کو ساتھ لیا، زندان میں گئی اور چلانے لگی، آپا آپا ابا آ گئے، ابا انتقال شدہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ ملکہ ہنسنے لگی، یہ اس کا بچپنا ابھی تک نہیں گیا۔ جیسے زندان کا دروازہ کھلا، اس کی بہن نے اپنے باپ کو دیکھا، لپٹ کر کے رونے لگی۔ وہ جذبات کا پھر وہی تلاطم تھا، ابا آپ تو انتقال کر چکے تھے، آپ یہاں کیسے؟ اور بیٹی یہ داستان بڑی طویل ہے، ابھی اس کو رہنے دو۔ اس کے بعد سب کو زندان سے باہر کیا اور کہا آج کے بعد تم سب آزاد ہو، تم پر جو ظلم کیا گیا تھا، ظالم طاغوت جو ہے اس وقت کیفر کردار کو پہنچنے کو ہے، وہ قیدی بنایا جا چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور پھر کہا سب غلام آزاد ہیں، سب کنیزیں آزاد ہیں، سوائے ان کنیزوں کے
جو بادشاہ کی چمچاگیری اور دلالی کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو پکڑ لیا گیا۔ آج سب خوش تھے کہ وہ سارے زندان کی قیدیاں آزاد ہو چکی تھی، ماحول آزاد تھا۔ سمرقند کے لوگ جو ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، جب اللہ اکبر دوسری صبح نمودار ہوئی تو اس وقت بادشاہ کو ہتکڑیاں پہنا کر اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، اس کے گلے میں توق ڈال کر کے اس کو لا کر کے کھڑا کیا گیا اور سب کو کہا گیا۔ پھر اس سوداگر نے اعلان کیا، لوگوں حاضرین سنو، دیکھو ظلم کا انجام کیا ہے، نفس پرستی کا انجام کیا ہے، عورت پرستی کا انجام کیا ہے، حسن پرستی کا انجام کیا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا انجام کیا ہے، دولت کی وجہ سے غرور کرنے کا انجام کیا ہے۔ دیکھ لو اپنے طاغوت کو، اور اب تم پر اس نے ظلم کیا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اس نے بلاکاریاں کی، تمہاری بیٹیوں کی آبروئیں لوٹی، بغیر نکاح کے اتنے لوگوں کو اپنے حرم میں رکھا اور ان کو زندان میں ڈالا، انہیں قیدی بنایا۔ حسن پرستی کے لیے اس نے لوگوں کی عزت کی، آبرو کی پرواہ نہیں کی۔ آج تم اس کے منہ پہ تھوکنا چاہو تو تھوکو تاکہ لوگ اس کی ذلت دیکھیں۔ سب نے بیک آواز کر کے کہا، اے اللہ کے بندے، اے مرد درویش، اللہ نے تجھے اس کے لیے سزا بنا کر بھیجا، اتنا ہی کافی ہے، تم خود اس کے لیے سزا مقرر کرو۔ اس نے کہا، سوداگر نے کہا، میں گوشہ نشین درویش ہوں، میرا کام جنگ و جدال نہیں، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ پھر اس نے سوداگر نے اعلان کیا، جو آج ہر مالدار سن لے، ہر جوان سن لے، ہر نفس پرست انسان سن لے، دولت، حسن، طاقت کے نشے کے اندر عورتوں پر زیادتی کرنے والے سن لیں، گناہ کرنے والے سن لیں، ظلم اور جبر کرنے والے سن لیں، انجام کیا ہے ظلم کا۔ سوداگر نے اعلان کیا، اس ظالم کو 4 گھوڑے منگائے جائیں، ایک سے ہاتھ، دوسرے سے دوسرا ہاتھ، تیسرے سے تیسرا ایک پیر، چوتھے سے دوسرا پیر، اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جائے تاکہ لوگ اس کا انجام دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہوا، چاروں اس مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور وہ ظالم و جابر بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد اب غلغلہ تھا کہ آج سے سوداگر، خراسان کا سوداگر اس ملک کا بادشاہ ہے۔ سوداگر نے کہا، نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ کوئی اور ہوگا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، وظائف سے فارغ ہوا۔ غزالہ نے کہا، بابا آپ کو بتانا ہوگا آپ زندہ کیسے ہیں، آپ تو شہید ہو چکے تھے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوداگر کی داستان کو مکمل کر کے آج بیان مکمل کر لوں۔ غزالہ نے کہا، بابا آپ بتائیں، سب سننا چاہتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن سن لیں گے، کیونکہ پچھلی ہفتے بھی آ نہیں سکا تھا مالیگاؤں میں رہ کر علالت کی وجہ سے، اور پھر شاید اب سفر کی وجہ سے دیر سے ملاقات ہوگی، بات مکمل کر۔ غزالہ نے کہا، بابا بتانا ہوگا، آپ شہید ہو چکے، انتقال کر چکے تھے، پھر آپ یہاں کیسے؟ اب سنیے ایمان اور یقین کی بات، مدینے والے مصطفیٰ کی امداد کی بات۔ اہل عقل کہتے رہیں کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اہل عشق کو آج بھی ان کی مدد آ رہی ہے، اہل عشق کے سامنے امداد کے قافلے آج بھی اتر رہے ہیں، اہل یقین کو آج بھی ان کی خیرات مل رہی ہے، اہل یقین آج بھی ان سے امداد طلب کر کے اپنی مرادیں پا رہے ہیں، من مانی مرادیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزالہ کا باپ سوداگر خراسان کا کہتا ہے، بیٹی غزالہ، جب ہمیں قیدی بنا لیا گیا اور پتہ نہیں وہ تمہیں کہاں لے کر کے گئے، اس سے تو میں ناواقف تھا، میں سمجھا میری غزالہ شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر مجھے لے گئے اور ایک بہت بڑے پہاڑ پر لے جانے کے بعد مجھے وہاں سے انہوں نے کھائی میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے مجھے کھائی میں لڑکا دیا تو جیسی انہوں نے مجھے کھائی کی طرف کر کے دھکا دیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، حضور میری مدد فرمائیں، اس وقت آپ کی امداد کے سوا
کسی کی امداد نہیں آ سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اور یہ کہہ کر میں نے انہی کے سہارے آنکھیں بند کر لی۔ اتنی گہری کھائی تھی کہ میں جو ہے کھائی میں گرتا رہا، لڑکتا رہا، اور کھائی تو اتنی گہری تھی کہ میرے جسم کو پاش پاش ہو جانا چاہیے، مگر گرتے گرتے میں نے ان کا نام لیا، ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے دامن میں تھام لیا۔ تمہارا نام خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دامن میں تھام لیا، اور پھر ایسا یوں لگا جیسے کسی نے مجھے غار کے دہانے پر رکھ دیا۔ میں نے آنکھ کھولی، مجھے کوئی چوٹ نہیں تھی، میں غار کے دہانے پر تھا۔ میں جیسے غار کے دہانے پہ پہنچا، صبح پھوٹ رہی تھی، میں پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں باہر اجالا ہونے کے بعد نکلا تو میں نے دیکھا کوئی نیچے سے اوپر جانے کی سبیل نہ تھی۔ میں گھومتا رہا، راستہ ڈھونڈتا رہا، اور صبح سے شام تک راستہ ڈھونڈتے ہوئے کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر میں واپس غار میں آ گیا۔ میں نے غار میں رہ کر ایسی تنہائی میں عبادت کی کہ زندگی میں عبادت کا وہ مزہ نہیں آیا جو اس غار کے اندر آیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ پورا اس غار میں گزرا۔ ہر رات بس ایک ہی فریاد تھی، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یاد رکھنا جب دل سے پکارو تو ہی مدد آتی ہے۔ نکلنے کی کوئی امید نہ تھی، یہ کہ 1 مہینہ گزر چکا تھا اسی غار میں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لیکن امداد اللہ اس کے رسول کی ہے۔ ایسے میں غزالہ کے والد کہتے ہیں، خراسان کے وہ سوداگر بیٹی، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہاڑ سے کمندے ڈال کے نیچے اتر رہے ہیں، کمند ڈال کر نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ مجھے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے آدم زاد نہیں سمجھتے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ جب وہ مجھ سے مانوس ہوئے، میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کے غار کے قریب میں ایسا تریاق موجود ہے کہ اگر منہ میں رکھ لیا جائے تو خطرناک سے خطرناک زہر ہلاہل بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی تریاق کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں، اور ہمیں وہ مل گیا۔ پہچان کی انہوں نے، جلدی جلدی نکالا، اور پھر جب وہ مجھ سے مانوس ہو گئے، میں نے اپنی داستان ان کو بتائی، پوری داستان حج کی اور وہ پوری داستان، تو انہوں نے کہا ہم اوپر جائیں گے، تمہیں بھی لے کر کے جائیں گے۔ بالآخر وہ اوپر گئے، اور پھر مجھے بھی کمند کے ذریعے سے انہوں نے اوپر کھینچ لیا۔ میں اوپر گیا، بڑی خاطر و مدارت کی، اور پھر مجھے وہ بستی میں لے گئے۔ میں بستی میں کیا پہنچا، مجھے اطلاع ملی ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ میں نے سوچا میرا کچھ رہا تو نہیں، سب تو لٹ گیا ہے، اب میں وہاں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میں اس حجاز کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچا، اور سنہری جالیوں کے سامنے جب جیسے ہی پہنچتا، سلام پیش کرتا، غزالہ کی یاد آتی، میری غزالہ، اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ کئی دن تک کے یہی حالات گزرے تھے، کئی دن تک۔ ایک رات مدینہ منورہ میں سو رہا تھا، مقدر بیدار ہوا، میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے۔ بس میری زبان پر غزالہ غزالہ اور غزالہ ہی تھی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، آقا نے فرمایا جاؤ ترک میں، جاؤ ترکی میں، جاؤ ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ کے اندر، قسطنطنیہ کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے، مدینے سے نکلو اور فوراً وہاں جاؤ۔ ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ کے اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے، جلدی سے مدینے سے وہاں جاؤ۔ میرا خواب سے بیدار ہوا، میرے اندر ایک طاقت تھی، قوت تھی۔ آخر مجھ گمنام سوداگر کا انتظار ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ میں کیوں کرے گا، میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا یقین کہہ رہا تھا مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے نا جانا ہے، مدینے کے تاجدار آقا نے کہا ہے جانا ہے، بس کیوں انتظار کر رہا ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ میں گھوڑا دوڑاتا رہا، اور جیسے میں قسطنطنیہ پہنچا تو میری ملاقات جو ہے وہ وہاں کے ایک سپاہی سے ہوئی۔ اس نے کہا جلدی جاؤ دارالخلافہ میں پہنچو، وہاں کا بادشاہ
تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جیسی دارالخلافہ میں پہنچا تو کہہ رہا تھا ارے سوداگر تو کہاں تھا؟ میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ کہا کہ مجھے تو حضور نے بتایا تو پتا چلا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، میں آ گیا، لیکن آپ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کہا آپ کو بتایا نا کہ قسطنطنیہ جانا ہے، اور مجھے خواب میں آ کر کے کہا کہ سوداگر کی بیٹی، میرے عاشق کی بیٹی غزالہ گم ہو گئی ہے، اور وہ سمرقند کے ظالم اور جابر بادشاہ کے تہہ خانے کے اندر قیدی ہے، فریاد ہو رہی ہے وہاں سے، اس لیے تم اس کے لیے لشکر فراہم کرو اور وہاں چڑھائی کرو، اور اس ظالم اور جابر بادشاہ کا وقت آ گیا اس کو ختم کرنے کا، اور وہاں اس کو فوج دو تاکہ وہ اس کو ختم کر کے اپنی بیٹی کو آزاد کرائے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا کہ یہ لشکر لے کر کے جاؤ، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے غزالہ کو چھڑانا ہے، ظالم کو ختم کرنا ہے، اس طغیان کو ختم کرنا ہے، طاغوت کو ختم کرنا ہے، اور ان لشکر میں جانے والوں سے کہہ دو جو لشکر میں جائے گا وہ فتح اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ کہ یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جب فتح مل جائے گی اس ظالم کو قتل کر دینا اور اس کی جگہ کسی نیک دل انسان کو بادشاہ بنا کر رخصت ہو جانا۔ تو حضور کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہم جیت گئے۔ بیٹی میں یہاں کا بادشاہ نہیں رہنے والا، میں تو سوداگر ہوں۔ کسی نیک دل آدمی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھایا اور سوداگر اپنی بیٹیوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ ہے تاریخ کا وہ واقعہ جس کو ہم نے آج زندان کے سیر کے نام سے بیان کیا۔ ہمارے لیے عبرت ہے، اگر حضور کا کوئی کلمہ پڑھ کے بھی زنا، ظلم اور زیادتی کرے، حضور اس کے خلاف فوجیں تیار کرواتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر طاقت اور قوت کے نشے میں پڑوسیوں پہ ظلم کرو گے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالو گے، تو جیسے سمرقند کے بادشاہ کے خلاف حضور نے فوجیں تیار کروا دی، اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تمہارا کیا انجام ہوگا، اس کا خیال کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔